حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، شرک کرو، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ کہیں وہ تمہارا رزق نہ کھا جائے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی یعنی اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس حدیث میں 3 گناہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے بڑے گناہ کو جو بتایا گیا وہ 3 گناہ کو بتایا گیا۔ ایسے تو بہت سارے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، لیکن اس 3 گناہوں کو سب سے زیادہ بڑا بنایا گیا۔ اس میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یعنی اللہ کے برابر کسی کو ماننا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کی بادشاہت ہے، اس کے لیے سب تعریف ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، عظمت اور بزرگی والا ہے، بہتری اسی کے ہاتھ میں، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ ہے ہمارا ایمان۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی نہیں معبود اللہ کے علاوہ۔ اگر کوئی شخص اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ شرک ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ یہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے شرک کا، اور جو شرک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ شرک جو کرتا ہے، جو اللہ کی ذات میں کسی کو ایڈ کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ میرے بھائی اس گناہ سے بچیے۔ ابھی ہمارے مسلمانوں میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ پر تو یقین ہے، اللہ کو اللہ مانے، لیکن وہ مزاروں پہ بھی جا رہے ہیں، وہ باباؤں کے درباروں میں بھی جا رہے ہیں، وہ اپنا ہاتھ دکھا رہے ہیں دوسروں کو۔ میرے بھائی یہ سب شرک میں آ جاتا ہے۔ کرنے والی ذات کس کی؟ اللہ کی ہے۔ جو بھی ہو رہا ہے وہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اگر ہم اب غریب ہے تو اللہ کے حکم سے، اگر ہمارے پاس دولت آ رہا ہے تو اللہ دے رہا ہے، ہمیں عزت دے رہا ہے تو اللہ دے رہا ہے، ہمیں ذلت دے رہا ہے تو اللہ دے رہا ہے، ہمیں اگر اولاد دے رہا ہے تو وہ اللہ دے رہا ہے۔ یعنی جو چیز بھی ہمارے ساتھ رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، کسی باباؤں کے یا کسی پنڈتوں یا کسی مزار پہ جانے سے نہیں ہوتا۔ اور دوسرا جو گناہ سب سے بڑا زیادہ بنایا ہے وہ قتل، یعنی اپنے اولاد کو اس وجہ سے قتل نہ کرو کہ وہ تمہارا رزق کھا جائے۔ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، اس کو قتل مت کرو آپ۔ ابھی یہ ہو رہا ہے کہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اگر اس میں لڑکیاں ہوتی تو آدمی اس کو پیٹ میں ہی ختم کر دیتے۔ اللہ کس ڈر سے ختم کرتے کہ اس کے جہیز کا، اس کے شادی کا خرچہ کون اٹھائے؟ ایک تو جہیز اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ آپ لوگوں نے بنا رکھا، ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے اپنے مرضی سے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اس کے بعد کی جو گناہ کو بتایا گیا وہ ہے اپنے بیٹے اپنے اولادوں کو قتل کرنا، اس ڈر سے کہ وہ تمہارا رزق نہ کھا جائے۔ میرے بھائی پیدا کرنا، جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ اس کا انتظام بھی کرے گا۔ اور تیسرا بڑا گناہ بتایا اپنے ہمسائے بولتے اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا، تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور زنا بہت بڑا گناہ، زنا قتل سے بڑا گناہ ہے۔ قتل تو ایک بڑا گناہ ہے ہی ہے، لیکن زنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ قتل ایک آدمی کو قتل کرتا ہے، زنا پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے۔ میرے بھائی اللہ تعالی ہمیں ان جیسے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی ایمان کی حفاظت کرو۔ بہت نازک حالات چل رہا ہے ابھی میرے بھائی، بہت نازک حالات چل رہا ہے۔ اللہ سے اپنی ایمان کی حفاظت مانگو، اللہ سے ہدایت مانگو، تمام امت مسلمہ کے لیے مانگو، دعا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ان جیسے بڑے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ 3 بڑے گناہ ہیں، لیکن جھوٹی گواہی دینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے آتا ہے۔ نماز کا چھوڑنا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے آتا ہے۔ میرے بھائی ہر گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، جانیے، پتہ کیجیے علماء کرام سے کہ کون گناہ ہے، کیا ہے۔ حرام کھانا، سود کرنا، یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ سودی کے بارے میں آتا ہے کہ جو سود لیتا ہے یا دیتا ہے یا اس کے بیچ میں گواہ بنتا ہے، ان سب سے قطع تعلق کر لو۔ جو سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ابھی مسلمان سود لے رہے کہ نہیں لے رہے؟ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں، ہمارے گاؤں میں رہنے والی مسلم خواتین حضرات وہ یہی کرتی ہے، قسطی لیتی ہے، یہ سود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب گناہوں سے بچائے۔